معراج کی دوسری بات۔ تیسرا نقطہ اور تیسری بات یہ ہے کہ معراج جسمانی ہوا یعنی روح مع الجسد، یا فقط روحانی ہوا یا منامی ہوا۔ تین اقوال ہیں۔ ایک قول کہ روح مع الجسد یکزتاً معراج ہوا، دوسرا قول کہ فقط روحانی تھا، جیسے خرق عادت کے طور پہ آپ کی روح بدن سے جدا ہو کر، جیسے میت کی روح موت کے بعد جدا ہو کے وہ آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے، تو آپ کی روح مبارک وہ گئی تھی جدا ہو کر، جسم مبارک مکہ کے اندر رہا، اور روح مبارک خرق عادت کسی اور کی جدا ہو تو آدمی مر جاتے ہیں، لیکن آپ کی روح جدا ہوئی، خارق عادت امر تھا، اور روح سیر کر کے واپس آئی، اس کا نام کیا دیا؟ معراج روحانی۔ تیسرا یہ کہ معراج منامی ہے۔ منامی اور روحانی میں فرق ہے، یعنی آپ نے ایک اچھا خواب دیکھا اور یہ خواب میں واقعہ تھا، تو خواب میں روح نکلتی نہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ خواب میں روح بدن کے اندر ہوتی ہے، اگر نکلی تو پھر کام گڑبڑ ہوگا۔ اور خواب میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کوئی حج پہ ہے، کوئی باورچی خانے میں ہے، کوئی جناب کان پکڑ کے کھڑا ہے، کوئی یہ کیا ہوتے ہیں؟ تخیلات کا تمثل ہوتا ہے۔ اس کا ہوتا ہے تخیلات کا تمثل ہوتا ہے، اور یہ اس کے اپنے تخیلات ہیں۔ روح نکلتی شکلتی نہیں۔ یہ بڑے حضرات کو بھی دھوکہ لگا، روح نکل جاتی ہے۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے وہ روایت لکھی، ابن قیم نے بھی روایت لکھی، روایت ابن لہیہ سے ہے، اور ابن لہیہ بالکل لہیہ ہے، اور روایت بالکل اضعف ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع کے قریب ہے کہ روح نکلتی ہے نائم کی، اور وہ باوضو سوئے تو عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے اور پھر واپس آتی ہے۔ یہ سب ابن لہیہ کی بالکل موضوع کے قریب ضعیف روایت ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کے ظاہر سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ نیند میں روح نکلتی نہیں، ادراک نکلتا ہے۔ توفی ادراک کی ہوتی ہے، روح باقی رہتی ہے، اور موت میں ادراک اور حیات دونوں کی توفی ہو جاتی ہے۔ تین اقوال، ان تین اقوال میں جو معراج روحانی کی بات ہے وہ حضرت معاویہ کی طرف منسوب ہے، عام کتب میں آپ نے پڑھا، شرح قائد وغیرہ میں، اور دوسرا حضرت عائشہ کی طرف، اور جہاں خلط کیا تفتزانی وغیرہ نے منامی روحانی ایک بنا دیا، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ لیکن یاد رکھو دونوں روایتوں کے راوی محمد بن اسحاق ہیں، حضرت عائشہ کی روایت کے راوی بھی، اور حضرت معاویہ والی روایت کے راوی بھی محمد بن اسحاق ہے، اور محمد بن اسحاق معروف دجال ہے، کذاب اور بد مذہب ہے۔ پھر اس میں دونوں روایتوں میں دوسری خرابی ہے کہ یہ منقطع ہے، جس سے محمد بن اسحاق نقل کر رہا ہے اس کی حضرت عائشہ سے بھی ملاقات نہیں، حضرت معاویہ سے بھی نہیں۔ تو اس دونوں روایتوں میں دو خرابی ہیں، ایک تو راوی محمد بن اسحاق ہے، اور دوسرا یہ روایت منقطع ہے۔ وہ حاصل یہ نکلا کہ حضرت عائشہ پہ بھی جھوٹ ہے، حضرت معاویہ پہ بھی جھوٹ۔ حضرت معاویہ قطعاً فقط روحانی معراج کے قائل نہیں، نہ حضرت عائشہ اس کی قائل ہیں، بلکہ تھوڑا سا اگر عقل ہو اور شعور ہو تو بخاری میں حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے رویت باری کے سلسلہ میں کہ معراج کی رات رویت ہوئی یا نہیں ہوئی، حضرت عائشہ اس پر آیت پیش کر رہی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر معراج روحانی تھا یا منامی تھا اور معراج جسمانی تھا ہی نہیں تو بحث تو چل رہی ہے ان آنکھوں سے دیکھنے کی، تو ان آنکھوں سے دیکھنے کی نفی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ حدیث خود دلیل ہے کہ حضرت عائشہ اسی جسم کے ساتھ یکزاتن معراج کی قائل ہے۔ اس کو روافض نے تان بنائے اور پھر صغرا کبرا ملایا کہ معراج قطعی ہے، قطعی کا انکار کفر ہے،
معاویہ منکر ہے، عائشہ منکر ہے اہل سنت کے اصول پہ، تو میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں جھوٹ ہیں، کتابوں میں جو کچھ موجود ہے موجود رہے۔ اب مسئلہ روایات کا آ گیا، حضرت عائشہ یا حضرت معاویہ سے یہ ثابت نہیں، لیکن روایات دو قسم کی آئی ہے، معراج منامی کی روایت بھی ہے اور یقظتاً کی بھی ہے۔ مثلا آپ ذرا نکالیں بخاری 7517 نمبر حدیث اور 3570 3570، یہ 7517 صفحہ نمبر 2149 کتاب التوحید میں ہے۔ اس میں ذرا دیکھو، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان عن شریک ابن عبد اللہ قال سمعت انس بن مالک یقول لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ انہ جاءہ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحى الیہ وهو نائم فی المسجد الحرام فقال اولهم ایہم ہوا فقال اوسطهم ہوا خیرهم فقال آخرهم خذوا خیرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه۔ یہ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاء، آگے یہی حدیث چلتے جاؤ، فَاسْتَيْقَظَ آخر پہ قَالَ فَحَبِّتْ بِسْمِ اللَّهِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ہے نیند میں تھے، یہ پورا واقعہ نیند میں ہوا، اور کیا ہے فَاسْتَيْقَظَ، پس آپ بیدار ہوئے، آپ مسجد حرام میں تھے۔ میری بات آپ سمجھ گئے، پورا واقعہ نیند میں ہوا، اور آگے وہی حدیث ہے جو معراج والی ہے، نمازیں فرض ہوئی، آسمانوں پہ گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، فلاں فلاں، اور پھر آخر میں لفظ آ رہا ہے فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے، یعنی یہ پورا واقعہ جو ہے یہ خواب کا واقعہ۔ 3570 اس میں حدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن سلیمان عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر قال سمعت انس بن مالک یحدثنا عن لیلۃ اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ جاء ثلاثۃ نفر قبل ان یوحى الیہ وهو نائم فی المسجد الحرام فقال اولهم الى آخرہ۔ او آگے چلتے جاؤ، اس حدیث کے آخر میں وہی لفظ آ رہے ہیں، لا ینام کذالک الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم فتولی ثم عرج الى السماء الى آخرہ، یہ وہی حدیث ہے، ابھی آپ نے پڑھی ہے مفصل۔ یہ دونوں حدیثیں اچھا مسلم میں بھی ہے، لیکن امام مسلم نے حوالہ دیا ہے، یہ دو حدیثیں اور مسلم والی 3، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج منامی ہے، نیند میں ہے۔ اچھی طرح میری بات سمجھنی ہے، بڑی گڑبڑ ہے۔ پھر دوسرا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اب رؤیا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ خواب۔ اس آیت میں بھی کیا کہا گیا؟ رؤیا، خواب، اور ان 3 حدیثوں میں بھی آ گیا خواب۔ اس کو پیش نظر رکھ کے غامدی نے اصول وضع کیا۔ غامدی کہتا ہے کہ مولوی جاہل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب احادیث میں اختلاف ہے تو اوفق بالقرآن کو لیا جاتا ہے، اور یہ جو نوم والی حدیث ہے یہ اوفق بالقرآن ہے، اور رؤیا کے یہ مناسب ہے۔ لیکن کہتے ہیں مولوی قرآن نہیں مانتے، وہ اور طرف وہ قرآن کے مخالف روایتیں مانتے، یہ روایت جو ہے یہ صحیح۔ اب ایک تو ان لوگوں سے بھی ذرا پوچھے جو کہتے ہیں بخاری کی ہر روایت صحیح، ہر روایت صحیح،
اور جہاں پر ہر شارع نے رد دونوں روایتوں پر بلکہ تینوں پر متفق علیہ روایت۔ اچھا اب سمجھو